یہ عشق ہی ہے، بس عشق کرنا ہے حضور دے نال۔ اگلی گل یاد رکھو کہ اس کائنات میں وہ غالب کا شعر ہے نا، اے دنیا داری دے عشق دے اندر پوو گے نا تے جندری جی ہے بھی رول چھڑے گی، کچھ بھی نہیں رہنا، سب کچھ تہاڈا جڑا ہے وہ بھی جاندا رہے گا۔ غالب کہتا ہے نا کہ تیرے عشق نے نکما کر دیا غالب، اے جوان لڑکیاں تو آندا ہے شعر، تیرے عشق نے نکما کر دیا غالب، ورنہ بندے ہم بھی تھے بڑے کام کے۔ ہم نے کہا دنیاوی عشق دی حقیقت یہی ہے کہ کم دے بندے نو نکارا کر دے، لیکن عشق مصطفیٰ کی حقیقت یہ ہے کہ 5ویں گریڈ دے کانسٹیبل نو کائنات کا ممتاز بنا دے ہے۔ یہ بات یا نہیں ہے؟ یاد رکھو یہ عشق مصطفیٰ ہے جو مٹی کو سونا بناتی ہے اور اس طرح بناتی ہے۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے جو انسان کی کایا پلٹ دیتی ہے۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے جو انسان کی شخصیت نکھار دیتی ہے۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے جو انسان کی شخصیت ایسی بنا دیتی ہے کہ پھر قیامت تک نام فقیر انا دے باہو، سبحان باہو، نام فقیر انا دے باہو، قبر جنا دی جیوے ہو۔ اے تے او ہے کہ ہو اگر خود نگر خود نگر، ہو اگر خودگیر خود نگر خودگیر خودگیری خودی، تو ممکن ہے کہ موت سے بنا تو مر سکے۔ اور باہو صاحب فرماندے نے کہ نام فقیر انا دے باہو، قبر جنا دی جیوے ہو۔ آپ فرماندے نے کہ عشق مصطفیٰ دا رنگ ایسا ہے کہ جس دے اتے عشق مصطفیٰ دا رنگ چڑھ گیا نا اور پھر موت بھی اس کو مار نہیں سکتی۔ اس دے قبر بھی جناب پھلاں دے نال لدی جاندی ہے، اس دے قبر جناب وہ بھی فیض بن دی ہے۔ نام فقیر انا دے باہو، قبر جنا دی جیوے ہو۔ اور یہ عشق مصطفیٰ کی حرارت دیکھیں۔ عشق مصطفیٰ کیا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب، آج 4.5 لاکھ مربع میل ہے ملک پاکستان جو انہاں تو نہیں چاہ رہا، اس وقت اسلامی سلطنت 36 لاکھ مربع میل، 7 گنا بڑی ریاست تھی ملک پاکستان سے۔ تو کتنے وزیر مشیر نے، جنرل نے، جج نے، ہر جج پتہ نہیں کتنے قسم کے جج نے، وہاں اکیلے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم، آرمی چیف بھی فاروق اعظم، صدر بھی فاروق اعظم، وزیر بھی فاروق اعظم، وزیر اعظم بھی فاروق اعظم، چیف جسٹس جو سے ہے وہ بھی فاروق اعظم، سارا کچھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایسا۔ 36 لاکھ مربع میل، لیکن عشق مصطفیٰ کی جب جھلک پڑی تو اس نے کایا کیسی پلٹی۔ آپ فرماندے نے کہ وادی تہامہ ہے اور میں عمر وادی تہامہ تو گزرے اپنے والد دے نال، اور کہتے ہیں کہ ساڑھے کو نا 5 اونٹ سن، 5 اونٹ۔ کہتے ہیں کہ میرے پیو نے نا خطاب نے میں نے کہا کہ عمر یہ 5 اونٹ نہ سیدھے کر کے کھڑے کر دے۔ آپ کہتے ہیں کہ عمر تو وہ ہے کہ جس سے 5 اونٹ بھی سیدھے نہ کھڑے کیے جا سکے۔ اگلے کھڑے کریے پیچھے نکل جان، پیچھے سیدھے کریے اگلے نس جان۔ کہتے ہیں پھر میرے باپ خطاب نے میں نے ماریا اور میں نے کہنے لگیا کہ عمر اتنے بڑے سردار عربی نسل کا ہو کر، خطاب سردار کا بیٹا ہو کر تجھ سے 5 اونٹ بھی نہ سیدھے تو کھڑے کر سکا۔ آپ بیٹھ کے وادی تہامہ میں رو رہے، صحابہ پوچھنے لگے جناب آپ کو استقامت کے پہاڑ، بڑی بڑی جنگوں میں، خون ریزی کے مارکوں میں ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کے جسم کے اندر کبھی لرزہ بھی نہ آیا، آج رونے کی وجہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ عمر ابن خطاب یاد آ گیا۔ عمر ابن خطاب کی ذاتی حیثیت تو یہی ہے کہ عمر سے 5 اونٹ بھی سیدھے نہ کھڑے کر سکا، لیکن آج وہی عمر فاروق اعظم بن گیا۔ آج وہی عمر ابن خطاب جس سے 5 اونٹ سیدھے نہ کھڑے کیے جا سکے، آج وہ فاروق اعظم 36 لاکھ مربع میل کا تن تنہا امیر المومنین، لیکن جرأت نہیں کہ کوئی ایک شخص کسی دوسرے کا رائے کے دانے کے برابر جو ہے وہ حق جو ہے وہ چھین سکے۔ پھر یہ اعلان ہوا کہ آج کے بعد اگر کوئی کتا بھی نہر فرات کے کنارے پہ بھوکا مرے گا تو عمر اس کا بھی رب کے آگے جواب دے۔ لیکن یہ ہوا کس طرح؟ آپ نے فرمایا یہ تو حضور کے دین کی یہ پاور ہے۔ آپ نے فرمایا عمر تو وہی ایسی کہ جو 5 اونٹ نہ سیدھے کھڑے کر سکا، لیکن پھر یہ دین کی پاور ہے کہ وہی حضرت فاروق اعظم زمین پر زلزلہ ہے تو ایک باری اس طرح کر کے درہ مارن تو زمین سے مخاطب ہو کہ اے زمین کیا تیرے اوپر عمر نے حق اور باطل کو جدا نہیں کر دیا؟ کیا تیرے اوپر عمر نے حق اور عدل و انصاف کا قیام جو ہے وہ نہیں کر دیا، نظام نہیں بنا دیا؟ تو پھر تو کیوں ہلی؟ تو زمین کا زلزلہ جاتا رہا۔ تو وہی حضرت فاروق اعظم ہے، دریا نیل نہیں چڑھنا سکے، جوان ایک بچی کو دلہن بنا کے تیار کر کے اس دریا کے اندر سٹ دے سن، قضا دے توڑ دے، پھر وہ دریا چلتا سی، صدیوں تو یہ رسم چلتی آ رہی تھی۔ لیکن جب حضرت فاروق اعظم کو پتہ لگا، خود نہیں گئے، مدینہ پاک سے مصر کی طرف آپ نے خط لکھا
اور آپ نے فرمایا کہ یہ خط یہ ہوتے ہیں جی صدر وزیر اعظم. صدر وہ نہیں ہوندہ, وزیر اعظم وہ نہیں ہوندہ جڑا بغیرت کڑیاں نو جا کے نچاو 126 دے. یہ ہے جی وقت کا وزیر اعظم, امیر المومنین. یہ پاور ہے دین کی. کہ آپ نے خط لکھا, آپ نے فرمایا کہ یہ خط جو سے وہ دریا نیل میں ڈال دو. خدا کی قسم حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ کا لکھا ہوا وہ رکھا وہ خط جو کسی اور نے اس دریا کے اندر ڈالا, وہ دریا اس دن سے ایسا چلا کہ آج بھی چل رہا ہے اور قیامت تک وہ چلتا رہے گا. اور دنیا کا سب تو بڑا دریا ہے ریور نائل. دریا نیل دنیا تو سب تو بڑا دریا ہے. اس ٹائم چلا ایسا چلا کہ آج تک دوبارہ رکیا نہیں اور قیامت تک یہ جو ہے وہ چلتا ہی رہے گا. اقبال کہتا ہے یہ ہے کیا؟ اقبال کہتا ہے قوت مرد فقیر از لا الہ, قوت سلطان و امیر از لا الہ. اور اس کے صدر وزیر اعظم وقت حاکم بادشاہ ایم این اے ایم پی اے کی بھی اگر قوت بنے گی تو وہ لا الہ کی وجہ سے بنے گی. قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. اور مرد فقیر کی حیبت کیسی؟ اقبال کہنا تو ویکھیا نہیں کہ آدھا جسم حرکت کے قابل نہ ہو, بندہ بیٹھا ویل چیئر پہ ہو, تقریر نصر رحمت العالمین لاہور میں کرے لیکن پوری دنیا کا کفر اس کے لبیک کے نعرے سے کانپ جائے. یہ قوت کیا؟ اقبال کہتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دار میں اس میں محبت سے اجالا کر دے. دسو جی لبیک کا نعرہ سے کوئی واقف ہی کوئی نہیں تھا, لیکن امیر مجاہدین کی زبان سے وہ لبیک کا نعرہ ایسا لگا کہ اب ہر دنیا کے ہر کونے میں, ہر ڈگر میں, ہر گلی میں, ہر محلے میں, ہر صوبے میں, ہر شہر میں آج لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ گونج رہا ہے کہ نہیں گونج رہا؟ لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک. عشق مصطفیٰ کی تاثیر. پھر اقبال کے اندر تو ویکھے نہیں کہ یہ عشق مصطفیٰ کی جھلک جب بھی بات بنے گی وہ عشق مصطفیٰ سے بنے گی. اقبال کے اندر ہے جھلک عشق مصطفیٰ کی جھلک جب ابن قحافہ میں پڑھی تو وہ صدیق اکبر بن گیا جو علامہ صاحب گل کارے سن. یہ عشق مصطفیٰ کی جھلک جب عمر ابن خطاب میں پڑھی تو فاروق اعظم بنا, عثمان ابن عفان میں پڑھی تو ذو الرین بنا, علی بن ابی طالب میں پڑھی تو حیدر کرار شیر خدا بنا, خالد بن ولید میں پڑھی تو سیف اللہ اللہ کی تلوار بنا, پھر نعمان بن ثابت میں پڑھی تو امام اعظم بنا, اور عبد القادر جیلانی میں پڑھی تو غوث اعظم بنا, معین الدین چشتی اجمیری میں پڑھی تو سلطان الہند بنا. پھر وہ عشق مصطفیٰ کی جھلک گوسار مارکیٹ پہ 5ویں گریڈ کے کانسٹیبل سپاہی پہ پڑھی تو وہ کائنات کا ممتاز قادری بنا. پھر وہ عشق مصطفیٰ کی جھلک اس عالم دین پہ پڑھی جس کا آدھا جسم حرکت کے قابل نہیں, بیٹھے ویل چیئر پر, لیکن وہ عشق مصطفیٰ کی جھلک جب پڑھی تو پھر وہ وقت کے مجدد بنے اور جناب قاسم عشق مصطفیٰ بنے. پھر پورے دنیا کے امیر مجاہدین بنے کہ نہ بنے. اقبال جو کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا بلال حبشی کو دوام ہے. تے عشق مصطفیٰ دی جھلک جدو سانو انشاءاللہ جدو ساڑھے جنازے اٹھنے نے نا تو پھر اگر عشق مصطفیٰ دی جھلک پہ گئی تو پھر جنازے کے اندر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگنے ہیں. تو پھر ای اگر عشق مصطفیٰ دی جھلک پہ گئی سانو قبر دی تاریکی تو پھر قبر میں سرکار آئیں تو ان کے قدموں میں گروں, گھر فرشتے اٹھائیں کہندے نے. پھر اللہ عزہ فرماندے نے پھر فرشتوں نے میں نے کہا ہوں اٹھ, تو میں اٹھوں کوئی نہ, حضور کے قدموں سے لپٹ گیا. گر فرشتے اٹھائیں تو میں ان سے یہ کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے میں کیوں کر اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. اللہ عزہ فرماندے نے کہ تینوں پتہ نہیں میں تو مرے اس دن آستے ساں کہ قبر کے اندھیری رات ہوگی, پھر حضور کا جلوہ ہوگا, پھر نور کے جنت کے چشمے بہا دیے جائیں گے, پھر احمد رضا کے ہونٹ ہوں گے, حضور کے تلوے ہوں گے, احمد رضا کا سینہ ہوگا اور حضور کے جناب وہ پیر ہوں گے. کہندے نے پھر میں حضور کے قدموں سے میں نے اٹھنا کوئی نہیں. پھر عشق مصطفیٰ دی جھلک پلے صراط کے سامنے جدر اسی جا کے کھلونا ہے تو انشاءاللہ جو اس دن ساڑھے عشق مصطفیٰ دی جھلک پہ گی. پھر اعلیٰ حضرت کہندے نے پھر لوگوں نے کٹنا ہے, لوگوں نے گرنا ہے, تے اے رضا اب وجد کرتے گزر جا رہی ہے. کہندے نے پھر اسی تے جناب لبیک دے نعرے لاندے لاندے اس طرح کر کے وجد ہی ہے نا, لبیک لبیک کہہ کے اسی انشاءاللہ پلے صراط جون سے وہ بھی پار ہو جانا. آگے پھر کہہ دینے کہ یا رسول اللہ تیرے عشق کے صدقے اور آگے جے گیا آگے دوزخ دی اکتے آگی پھر ان کے پڑھنا ہے. اللہ حضرت کہندے نے پھر گال ہی ہونی آشکا دے یا رسول اللہ تیرے عشق کے صدقے
کہندے نے پھر جو عشق مصطفیٰ کی جھلک پڑنی ہے تو دوزخ دے سامنے تو گزر جا کے جناب سیدھا جنت الفردوس کا ٹکٹ اندر داخل ہو جانا ہے. تو کہندے نے پھر اس یہی کہنا کہ یا رسول اللہ تیرے عشق کے صدقے چھوٹے ہم سے سستے. اور لگا سیدھے بڑے سستے ہیں کمینے تو سانو جنت الفردوس کے اتنا بڑا محل. یا رسول اللہ تیرے عشق کے صدقے چھوٹے ہم سے سستے اور جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا دی. انہیں ساڑھے اندر یہ جو عشق مصطفیٰ دی جو طرف بنی یہ تو وہ ہے کہ جو آگ جو سے ہے وہ بھی بجھا دے گی. کچھ گل سمجھ آئیے جی. تو جب پرچہ ہو گیا تو پھر 80 بھی دری آدھے تسی بھی دری ہو. ٹھیک ہے جی, کوئی مسئلہ کوئی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. تسی دین دا کام کرو. باقی انشاءاللہ ساڑھے سے بھی اتنے پرچے ہیں جدو قبر ہی جانے تو پرچے نال لے کے جانے ہیں انشاءاللہ. اجے وصیت کی بھی ہے انشاءاللہ, کچھ تو کرو نا جی. ایسے تو یقین کرو واللہ گھر والوں کو یہ نصیحت وصیت کی ہے کہ وہ پرچے رکھے ہوئے ہیں جتنے ہمارے پاس ہیں. تے جدوں جانا نا جی انشاءاللہ تے کفن دی دائیں طرف جون سے ہے نا وہ 7 پرچے ہوں گے تے قبر دی اندھیری رات ہونی تے پھر فرشتے آن گے تے پھر جناب پھر گل ہے نا پھر تسی پرچے کٹ کٹ کے دسو. کہیں گے نا بتاؤ کہ اس نبی کے بارے میں کیا جانتے ہو. آپ نے کہنا الحمدللہ 100 پرچے کٹا کے پہنچا ہوئے تیرے بعد واسطے. انہوں نے کہا پرچے بھی تیرے پرچے جناب نے ساڑھے پیو واسطے تے ساڑھے اتے نہیں کٹے گئے. پرچے جو کٹے گئے حضور کی عزت کے لیے کاٹے گئے. لگا ہے دیکھنا ہے تے سندے ہے نا جی جنت کی. ہتکڑی جون سی ہے شیخو کہندہ سے یہ میرا زیور ہے. میں کہا نہیں, ہتکڑی جو حضور کے نام پر لگے وہ جنتی زیور ہے. وہی ہے نا ہتکڑی جو حضور کے نام پر لگے. باقی گل یہ ہے کہ نچن والے دے پتر دے میدان لائی کدے نہیں سکتے. ساڑھے علاقے دا وہ فواد ڈبو ہے کیوں جی. اور ڈبو بیچارہ لوسی تے لکڑ تے ڈبوں تے بس دی گل ہی کوئی نہیں. ہم لوسی تو نہیں ہے, اسی لوسی کتے ہیں. بولو جی سارے اچھی بولو, اسی لوسی کتے ہیں. لگڑ تسی لوسی نو کیا کہندے ہو؟ ہلکا لگا لگڑ لگا لٹ لٹ نال لوسی لگڑ لٹ لگا لگیڑ للپیٹ. اور جناب ہم یہ کتے اسی یہ ہیں جی, اسی لوسی ہیں, اسی لگڑ ہیں, جیسے ڈبو ہیں. اسی ڈبو کتے بھی نہیں. الحمدللہ اسی نسلی دے ماکاں لگی. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت میری. اے تے ڈبو نے نا, اے نے لوسی لگڑ لگیڑ. ہم تو نسلی کتے ہیں, در مصطفیٰ کے کتے بیٹھے ہم. یا رسول اللہ تجھ سے در در سے سگ اور سگ سگ کے اندر کتے نو, تجھ سے در در سے سگ اور اس کتے سے ہے نسبت میری. اور میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور اس نشانی کے جو کتے ہیں نہیں مارے جاتے, نہ پرچے سے نہ کڑی سے نہ جیل سے نہ تھانے سے. اس نشانی کے جو کتے ہیں نہیں مارے جاتے. کاشر میری گردن میں بھی رہے نام کا پٹا تیرا. اے بات کرو اے حضور دے نام دے غلامی والا پٹا گلے دے اندر ہوئے. یہ پٹا رہا نا تو قبر بھی بن جانی, حشر بھی بن جانی, دنیا جو سی ہے وہ بھی بن جانی. دیکھیں نہیں اور ڈبو 2 دن جیل نہیں کاٹ سکیا, 2 دن نہیں جیل کاٹ سکیا. تو ساڑھے ہوتے جو سمجھائے اسی تو جناب کتنے 7-8 سالوں تو جیلہ میں کاٹنا ہے جیلم کے اندر. تو 2 دن وہ جیل نہیں کاٹ سکیا تو رون لگے. تو اس دی گھر آلی تصویرہ لے کے پھرے بچیاں دی جی یہ 2 بچیوں کا باپ ہے, یہ 2 بچیوں کا باپ ہے. اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. بچیوں کے ساتھ باپ کو ملنے نہیں دیا جا رہا. میں کہا یہ تو 2 دن ہوئے ہیں, تسی تو اس طرح رو بیٹھے جس طرح 20 سال ہو گئے پیو تیرا اندر گیا ہے. اے تو 2 دن ہوئے. تو وہ کہتے ہیں کہ 2 بچیوں کا باپ ہے. اور پھر وہی جدا ڈبو جدو رہا ہو کے آیا اور ٹی وی تے بیٹھے سی لائیو اس طرح کیمرہ لگیا. تو وہ انٹرویو والا پتہ اس کو کیا پوچھ گیا, اس کو کہنے لگا کہ ہاؤ واز یور ایکسپیرینس, آپ کا تجربہ کیسا تھا, آپ کا تجربہ کیسا تھا جیل کا. بچے تو یاد آئیں گے. تیرے کو رو کے نہ کہنے لگا بیڈ برا. تیرا تجربہ کیسا سی برا. میں کہتے ڈنگیا لتا پولیس مقابلے. تینو کیا قصہ تو پہلے بڑکیاں مار. میں کہا آؤ لبیک والوں کے پاس. اسی تک کا لدم بھی ہوئے. امیرو مجاہدین جدو بھی جیل تو آئے نا 6 مہینے بعد اسی پوچھا جناب پھر دسو سناؤ کیسی جیل رہی. آج نے فرمایا گل لے کے چس بڑی آئی. اسی تو آج تک نہیں ہے کیا بیڈ. اسی کہتے روئے ہیں جی. اسی تے جیل جائے ہمارے ماں باپ بھی خوش, بیوی بچے بھی خوش. تے باہر آئیے تے پھر استقبال تے پہلے خوش. تے ایمان بھی پہلے تو زیادہ اور کبھی ہو جائے, مضبوط ہو جائے, چہرے تے اور چمک آ جائے. ہم نے کہا یہ وجہ کیا, یہ جبر و قہر نہیں, یہ عشق و مستی ہے. جبر و قہر نہیں, یہ حضور کی عشق و مستی ہے, یہ حضور کی دین کی برکت ہے. تو اس نے کہا کہ جناب آپ کو بچے تو یاد آئے ہوں گے تو رون لگے. یقین کرو کہ میں نے اپنی جیل یاد آ گئی. جدو میں آخری باری گیا میں کہ تو ہے گرفتار جنم تو تے کسی بھی ہوئے سا
تو میں آخری باری جدو گیا نا اس باری جیل 4 مہینے بعد میں رہائی ہوئی پٹیالہ جیل پنڈی ویسے جیلم میں نے کھجل بھی بڑا کرتے سن کدے جیلم کدے ادھر اسی کہندے سن کوئی نہیں استم کر ادھر آ ہنر آزمائے میں کہے تو گل کوئی نہیں پھر مجھے 3 دن انہوں نے جب ریمانڈ کے لیے رکھا ایویں میں نے چپ کے لے گئے دوبارہ ڈیالہ تو اور کسی کو نہیں پتا تھا ایسے انہوں نے میں نے رکھا ادھر تھانے دے اندر جیلم آپ یقین کریں کہ 3 دن متواتر 3 دن بدھ جمعرات جمعہ 3 دن انہوں میں نے کھان واسطے ایک دانہ بھی نہیں دیتا اور جو صدری باہر کھڑا تھا خدا دی قسم وہ کہنے لگا کہ جناب ہمیں اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم آپ کو پانی کا گلاس دے سکیں تو میں ایک بندہ ادھروں گزرا میں کہا چلو وہ نہیں تو یار قرآن تو دے سکتا نا اتنا تو شرما جائے اس نے قرآن مجید تجھے دیا اور نال وہ بات تھوم کی جو ٹوٹی سی اسی سے ایک بوتل پانی کی بھری سبحان اللہ صبح پانی پینا ہے سحری دے بعد قرآن مجید تلاوت کر کے روزہ رکھنا ہے پورا دن تلاوت کرنی ہے رات نو شام نو جناب تو پانی پی کے روزہ افطار کر لینا 3 دن اسی کچھ بھی نہیں کھاتے تو سانو تو پھر بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی اسی کیا حضور کے نام تے بکرے تے بھی اسی کھاندے ہیں نا حضور کے نام تے بکرے اسی کھائیے مولوی صاحب آ رہے ہیں پہلے بتا دیا جاتا ہے شہری مرغی وہ کھاندے نہیں نے اسی ویسے آج تک کدے نخرے نہیں کیتے جو مل جائے دال صاحب ویسے ہوندہ ہی ہے مولوی صاحب آ رہے ہیں پیر صاحب شہری مرغی وہ نہیں کھاتے اور بڑا گوشت وہ نہیں کھاتے یورک ایسڈ ہو جاندہ ہے میں کہا پیچھے دے پہ ہرن دا گوشت ہے یا مچھلی رہ گئی یا بٹیرے رہ گئے کھاؤ اچھی بات ہے کھانا چاہیے لیکن جب کھاندے ہو پھر حضور دین دا پیرا بھی تو دے ہو نا جی ایسا نہیں ہے کہ کھا کے وقت ہے تو بندہ جڑا ہے وہ نس جائے میں کہا یار کوئی نہیں پولیس والا میں کہہ رہا بعد آگے بکرے تے چرگے تے جناب حلوے تے اے بھی تسی کھاندے ہیں نا تو جو 3 دن حضور کے نام پہ بھوکا رہنا پڑ گیا تو اس میں کون سی پریشانی تو پھر بس اب بعد میں سمیٹ رہا وقت پہ نظر ہو گھنٹہ ہو گیا تقریباً تقریر آگئی تو پھر وہ منو میں انسداد دہشت گردی میں نا مجھے انہوں نے جب جج کے پاس میں گیا پھر میں باہر نکلا وہ دن مجھے یاد آیا جب فواد ڈپو دن میں سنی ویسے نہیں یاد آیا اتنا عرصہ لیکن اس دن نا جب رویا نا اس دن میں یاد آ رہا ہتھکڑیاں لگی ہیں اور شدید گرمی اور جو بختر بان جی گڈی ہوندی ہے اس کے اندر مجھے انہوں نے بند کیا ہوا تو باہر نا کوئی پولیس والا سی پتہ نہیں اس کا کسی طرح والد صاحب کے ساتھ رابطہ ہو گیا تو میں جب جیل میں گیا میں خود 2 بچوں کا باپ تھا تو جو چھوٹی چھوٹی جالیاں نہیں ہوندی ہوتے ادھروں میں نے کہندہ ہے رضوی صاحب تھوڑے واسطے بڑی خوشخبری ہے آپ کے والد صاحب سے میری بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تیسری بیٹی کی نعمت سے نوازا بچی ہوئی میں کہا سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ تو کہندے نے کہ آپ کے والد صاحب کچھ میں نے کہ بتائیں کہ بیٹی کا نام کیا رکھیں میں کہا سی خود چونکہ خادم حسین دے منن والے ہیں اور کربلا کے مسافر ہیں ہم بھی تو بیٹی کا نام زینب رکھ دیں پہلے بیت طہار کے نام کے اوپر حضرت زینب سلام اللہ علیہ میں کہتی ہوں بیٹی کا میں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کڑیاں لگی رہی تو بیٹی کا نام میں نے رکھ دیا زینب تو اگلی گال اس نے میں نے تو وہی پوچھی جو جملہ فواد چودھری تو پوچھا گیا جناب بچوں کی یاد نہیں آتی اس میں نے کہا جی تسی ہسن لگے ہو تو تانوں تواڈے ماں پیو دی یاد نہیں آ رہی اتنا عرصہ ہو گیا رائی دا چانس کوئی نہیں آج میں تانوں خوشخبری بھی دیتی تو بچی دیکھن دا دل نہیں چاہ رہا یاد نہیں آ رہی تو میں کو ہسیا میں کہا یار کمال ہے یار صلح کروں تیرے نام پہ جہاں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہ جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں میں کہا کوئی نہیں انشاءاللہ جدو جائیں گے تو پھر کوئی نہیں مسئلہ تو بات یہ ہے کہ پھر ایک بار اسی طرح اس عدالت دہشت گردی دی عدالت جیسی کہ اس طرح لڑکے سامنے بیٹھے ہوئے مجھے خیر وہ دے دیتے تھے کرسی شرسی بینچ لگے ایسے اس کے تو لڑکے اس طرح بیٹھے دھوپ میں وہ بٹھاتے تھے رمضان کے مہینے تو ایک باری جج دی گڈی لگی ہوئی سامنے اور جناب پولیس والے نہ نسدے آ گئے اور میں لڑکے کھڑے ہو ایک 2 بچے سے کھلو گئے بتاؤں میں کہ تھلے بیٹھ میں کیوں ہے کوئی بم پھٹن لگیا کیوں ہو رہا ہے نہیں جی جج صاحب آ رہے ہیں میں کہا جج آ رہے تھے پھر تیرا جج ہوئے گا ساڑھا دن میں نے کیا اور میں نے کہا نہیں جی آپ کھڑے ہونا جج آ رہے ہیں اور جناب پھر سمجھا کرو میں کہا سی کہ سمجھے تیری نوکری دا مسئلہ ہے تو کھلو اس سلوٹ مار سانو کیا جج نال نہیں پھر آپ کا کیس لگا ہوا اور آپ کو نہیں پتا کہ جس کو رب عزت دے اس کو ہمیں بھی عزت دینی چاہیے میں کہا رب نے تو عزت دی داتا علی اجمیری کو میں کہا ہم عزت کرتے ہیں رب نے تو عزت دی 5ویں گریڈ کے کانسٹیبل سپاہی ممتاز قادری کو اس کے پاؤں میں نے بھی چومے میں کہا رب نے تو عزت دی امیر مجاہدین کو تو ان کی عزت تو ہم بھی کرتے ہیں میں کہا تینوں کس نے کیا کہ اس جج کو میں نے رب نے عزت دے دیتی ہے اور کہندہ نہیں پھر آپ کا کیس خراب ہو جائے گا کہندہ کہ کھڑے ہو میں ایک بار قسمہ لڑکے نے کہا میں بیٹھ جاؤ کسی نے کھڑے نہیں ہونا
اس بڑا زور لایا اور 10 پولیس والے آ گئے لیڈ کمانڈو بھی. میں کہا پتر پوری پنجاب پولیس لیا جے ایک منڈا بھی تو ساڑا کھڑا کر کے دس دیتا میں تیرا ماننا. ایک بندہ جو صاحب وہ کھڑا نہیں ہویا. میں نے آخری پتہ یہ کہنے لگا کہندہ رضوی صاحب تسی ایسے ضد کر گئے ہو تو آپ کا کیس جج کے پاس لگا ہے, کیس خراب ہو جائے گا. میں کہا یہ تو تم کہہ رہے ہو, تینوں کس نے کہا کہ ساڑا کیس جج دے کول لگا ہے. میں کہا خدا کی قسم ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا کیس دربار مصطفیٰ میں لگا ہے. میں کہا جس دن حضور دی کچہری تو ساڑھے جس طرح دستخط ہوگی نا رہائی تو میں کہا کسی طرح پیو کے جج بھی نہیں ڈاک سکتا سا. تو ہی گال ہوئی جدو ہوئی رہائی تو اس طرح رہائی ہوئی پتہ ہی کو نہیں لگی. ٹھیک ہے, تو بس اس لیے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کھڑے ہو, ادارے کے ساتھ پورا تعاون کریں. آج دے بعد وعدہ کرو جڑے تواڈے کول دانے ہون گے, جو آپ کے پاس پیسے ہے, جو کچھ ہے, دسو جی کم ہے یا زیادہ ہے, حق لال کہنا حرام دادے نہیں ہے نا مان. اور کس کی وجہ سے؟ حضور کے نالین کا صدقہ ہے, حضور دے صدقے کھا رہے ہیں نا. جو پیسے نے جو کچھ بھی حضور کی وجہ سے ہے, سر دے بال تو لے کے پاؤں دے ناخن تک, اگر صحیح سلامت اسی آتے حضور دے دین دے وجہ تو آج دے بعد وعدہ کرو کہ جتنے بھی جو کچھ تواڈی توفیق ہے, دانے نے تواڈے کول پیسے نے, جو کچھ بھی ہے, وعدہ کریں کہ آج کے بعد آپ کا پیسہ, آپ کا سرمایہ کسی دنیا دار کے اوپر خرچ نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو حضور کے دین کے اوپر خرچ ہوگا. وعدہ ہو گیا جی پکا. آج تو پہلے جو ہو گیا توبہ پکی. وعدہ کرو آج سے بعد پیسہ خرچ کرو تواڈے نال مدرسہ اس تے لاؤ. اگلی باری انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگر اسی آئے تو پھر یہ مدرسہ انشاءاللہ اس سے بڑا تعمیر ہونا چاہیے. ساڑھے بیٹھے ہمارے گھر اگر اچھے تیار ہو سکتے ہیں تو پھر مدرسہ دیکھو جی اسی اپنا مہمان, اسی تواڈے کول مہمان آئیے تو تسی سانو چنگا کر کے کھانا کھلاؤ گے کیونکہ ہم آپ کے مہمان ہیں. تو جو مدرسے کے اندر بچے پاڑے, آپ کا مہمان گوشت کھائے, اچھا کھانا لے. جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان ہیں مدرسے میں بیٹھے ہیں, دسو جی گران کے اندر سب تو سونی روٹی دینا دا کھانا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ سب تو سونی روٹی کھلاؤ گے نا کہ انشاءاللہ. ہاں, جو دانے نے, جو پیسے نے, جو کچھ ہے مدرسے کے اوپر خرچ کریں, مساجد دے اوپر خرچ کرو. جس بندے دے کول کھان واسطے کوئی نہیں اس دی مدد کرو. جس کے پاس علاج کے لیے پیسے کوئی نہیں, سارے گاؤں والے مل کے اس کی مدد کریں. لیکن خدا دا واسطہ جی ہاتھ بندے بیٹھو, اے جو دنیا دار ہے انہاں دے اوپر پیسہ نہیں لانا, 1 روپیہ بھی انہاں دی حمایت نہیں کرنی. آج کے بعد ہماری زبان, ساری جن, ہماری جان, یہ سب کچھ رسول اللہ کے دین کے لیے انشاءاللہ. نظام مصطفیٰ کے نفاذ واسطے کھڑے ہو. اے دین تو تسی دور ہوئے ہو نا جی. اے یہ ملک پاکستان سوچو جی, اے گراما دا تو چلو اور ماحول ہے, چلو دانے شانے اپنے لگے ہوئے نے, رائی اپنی زمینہ نے. حاصل پور 2 ماں باپ ہے اور پھلا کے انہوں نے بچے نے 5-5, 6-6 سال, ایک بیٹا ایک بیٹی. خدا کی قسم ان دونوں ماں باپ نے ان بچوں کو اپنے ہاتھ سے زہر کھلایا, اپنے ہاتھ سے زہر کھلا کے خود بھی زہر کھا کے مار گئے. لاہور کا وہ باپ جس نے اپنی بیٹیوں کو ہاتھ سے اس طرح چھری تو ذبح کیا اپنی بیٹیوں کو, پھر پھانسی کا پھندا ڈال کے وہ بھی پنکھے کے ساتھ جھول گیا. اور اس نے یہ خط لکھا جاتے ہوئے کہ وہ ملک جو تم نے رسول اللہ کے نام پہ لیا, جہاں تسی ہے کہ ایسی کہ عدل و انصاف کا ترازو قائم ہوگا اور جناب عدل کا نظام آئے گا, لیکن جہاں جو وقت کے حاکم ہیں بدماش, انہاں دے کتے بھی گوشت کھان دے کہ نہیں, ان کے کتے بھی دودھ پیئے. تو ساڑھے بچے نو کھلان واسطے وقت کا دانا ہوئے, دانا بھی نہ ہوئے, ماں پہ انہوں دین واسطے 2 وقت کی دعائی نہ ہوئے کہ یہ ملک پاکستان اس لیے ہم نے لیا تھا, اس لیے ہم نے لیا تھا. سپاہی جو گولی کے تھانے کے سامنے کھڑے ہیں اس بیچارے کی 30,000 تنخواہ. تو جڑا آئی جی جناب اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھا گوگی مارن دے, اور جناب 10 لاکھ روپے تنخواہ. کہ یہ اسلام ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق جدو آپ امیر المومنین بنے, آپ نے فرمایا کہ میری تنخواہ اتنی لگا دو جتنی دیہڑی دار مزدور دی دیہڑی ہے. انہوں نے کہا جناب تہاڈا گزارا نہیں ہونا, آپ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے, امیر المومنین ہے, خلیفۃ المسلمین ہے. آپ نے فرمایا پہ جتنی تنخواہ ابو بکر کی زیادہ کی جائے گی اتنی دیہڑی دار مزدور کی دیہڑی بھی زیادہ کر دی جائے گی. ہم تو اس نظام کی بات کرتے ہیں. دسو جی اتو لے کے تھلے تک سارے دن مزدوری دیہڑی ایک ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہاں, اس کے بعد جو جتنی زیادہ محنت کرے گا اس کی اجرت اتنی زیادہ جو سے ہے وہ زیادہ کر دی جائے گی. یہ ہے جی دین اسلام کا نظام. اور بندہ لکھ کے مریا, اس کہا جی میری بچیاں 5ویں چھٹی پڑھ دیا سن, بچیاں لوگ کی جوان ہو رہی ہیں سن. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کھان واسطے روٹی دا ایک دانہ نہیں ہے, اور گھر کے چھت سر دتے کوئی نہیں, مالک مکان آ جاتا ہے کرایہ دین واسطے کوئی نہیں. اب جو ہم معاشرے کے سامنے تماشا مارے, اے بچیاں جنہاں دی کل کرانو متھے دے اوتے جو طائفاں دے ٹھپے لگنے نے, اور معاشرے نے ان کی بوٹیاں گوشت بھی نوچ کے کھا لینا. انہوں نے جی ہر رات مرنا تے بہتر نہیں ہے کہ اسی ایک رات ہی اج عزت نال مر جائیے. بتاؤ جی کیا ملک پاکستان اس واسطے تسی لیا سی؟ اج تسی یہ سمجھ دو نا کہ ساڈے کول دانے ہیں, ہمارے پاس کھانا ہے, آج وقت ان پر ہے. خدا کی قسم اج اگر اسی ظالم دے خلاف نہ کھڑے ہوئے,
نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے آج اگر آپ نہ کھڑے ہوئے تو یہ وقت کل کو میرے اور آپ کے اوپر جو سے وہ آنے کو ہے، تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے۔ قیامت میں اگر مان گیا نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کھڑے ہوں، کبھی بھی اپنا پیسہ یا اپنا قول یا اپنا فعل کوئی ایسی حرکت نہ کرو جو اللہ کے رسول کے دین کی مخالفت کرے۔ نہیں کرو گے نا جی انشاءاللہ؟ یہ پھر تحریک لبیک یا رسول اللہ ساتھ دیو گے جی انشاءاللہ؟ چنگے کام میں پورا گراں اس طرح انشاءاللہ جی ہے یا نہیں؟ اکٹھے ہونا سارے انشاءاللہ۔ آپ کو بندہ الجہاد باقی یہ ہے روٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دین کبھی بھی آپ کو بھوکا نہیں بننے دیتا۔ فاروق اعظم کیا فرماندے سے میں نے خود آج تو انہوں کے کہندے نے بچہ برتی کرا دینا، اے روڈ پکی کرا دینا، پھر بھی تو گل ادو ہی بنے گی جدو سرکار دے در تو اے پولیس والے آج بھی جدھر دے نال میری کوئی گل ہوئی ہے، جانتے نے مینوں زیادہ بیشتر کراچی تک اسی گئے ادھر بھی پولیس والے مینوں زیادہ جانتے سن۔ میں نے خود بطور انسپیکٹر میں نے پولیس میں 9 سال نوکری کی ہے۔ دسو جی بندہ ڈائریکٹ افسر بھی بھرتی ہوئے، پھر 3 سال نوکری بھی رہندی ہوئے، پھر پھل بھی لگے ہون چنگے، لیکن جدو گل آئی نا حضور دی دین دی سربلندی دی، جب آئی نظام مصطفیٰ کی بات، میں نے کہنے سے جو لبیک چھاڑ دو جی، امیر مجاہدین کا ساتھ چھوڑ دے جی، تسی یہ کہنے دو جی ہم نے ان کو گرانا ہے، حضور کا دین لے کر آنا ہے، آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا، تو میں کیا کٹ دے ویسے کڑی پریشانی میں کہا سے لکھے ہی نہیں ہے تسی سانو رکھو۔ نہیں جی پھر آپ کی 9 سال کی نوکری میں روپیہ آپ نے حرام کا کھایا نہیں، 1 روپیہ آپ نے رشوت لی نہیں، سانو یہ تو دسو نا آج تو آنے نوکری تو کٹ دیاں گے۔ جیسے آج دے حاکم ایم این ایم پی ہے تو دوسری پارٹیاں دانوں کہہ دیا نے جناب بتائیں پھر ملک پاکستان کیسے چلے گا؟ اور میں نے ایس ایس پی کہنے لگا کہ آپ کو نکال دیا جائے گا بھی نوکری سے، تو پھر تو بتائیں کہ آپ نے روپیہ حرام کا کھایا نہیں، 9 سال میں روپیہ آپ نے رشوت لی نہیں، کہ آپ کے گھر کا چولہا پانی کس طرح چلے گا، بیوی بچے روٹی کس طرح کھائیں گے؟ تو 2017 میں نے اس کو یہ جملہ کہا، میں نے کہا یاد رکھو کہ اگر حکومت پاکستان کی نوکری اور ABCD اگر مجھے اور میرے بیوی بچوں کو روٹی دے سکتی ہے تو رسول اللہ کی غلامی اس سے 1000 گنا بہتر روٹی دے گی۔ الف لام میم اس سے 1000 گنا بہتر روٹی دے گی۔ جیسے بھوکے تو نہیں مرے، لکھاں روپے تنخواہ لین والے رو رہے نے۔ امیر مجاہدین فرماندے سن کہ کدے تسی یہ سنیا ہے کہ کوئی مولوی بھوکا مریا ہے؟ 12,000 روپے تنخواہ لینے والے مولوی حضور کے نام پہ تگڑے ہو کے بیٹھے ہوئے، تو انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ بس یہ سوال ساڑھے تو ہونا ہے، اگر اس کا آپ کے پاس جواب ہے تو آپ دے دیں، ہمارے دل کا درد آج ختم ہو جائے گا۔ سانو کراچی تک اس کا جواب ملے ہے کوئی نہیں۔ 150 کروڑ مسلمان پوری دنیا کے نقشے پہ موجود ہیں۔ آپ سب حضور کے نام کے عاشق بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے؟ حضور کے نام کا کلمہ پڑھا، حضور دے عاشق بیٹھے ہو رہا۔ 21 کروڑ تو زائد مسلمان ملک پاکستان میں موجود ہیں۔ خدا کی قسم پوری دنیا میں 1 انچ بھی زمین کا ایسا حصہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو، جس کے اوپر شریعت کا نفاذ ہو۔ تو پھر بتاؤ جی وہ دین جو نکلا تھا بڑی شان سے اپنے وطن سے، اقبال کہتا ہے کہ وہ دین حضور کا بڑی پاور دے نام مدینہ پاک تو نکلے اسی چائنا تک حضور کے نام کے جھنڈے لہرا دیے، 36 لاکھ مربع میل پہ حضور کے نام کا جھنڈا لہرایا، لیکن اب 1400 سال گزرے کوئی نہیں۔ دنیا جب سے بنی 1400 سال کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ قریب 10 صدیوں کا 1000 سال کا، تو بھی 1400 سال نہیں گزرے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ دین اور پھیلتا، 36 لاکھ سے 72 لاکھ پہ جاتا، پھر 1 لاکھ مربع میل پہ جاتا، لیکن وہ 36 لاکھ سے سکڑتا الف لام میم چھوڑ دیا، یاسین چھوڑ دی، قرآن و حدیث چھوڑ دیا، دین کو سیاست بنا دیا۔ اب کیا ہے جناب؟ اب وہ سکڑتا خدا کی قسم اس دنیا میں 1 انچ بھی ایسا حصہ نہیں ہے جس کے اوپر شریعت کا نفاذ ہو، جس کے اوپر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو۔ تو ہم نے اپنے بزرگوں کی کمائی کی کیا پھر مل ڈالا؟ کیا ہم نے اس کی جو سی ہے وہ حفاظت کی؟ اقبال کہتا ہے کہ وہ دین جو نکلا تھا بڑی شان سے اپنے وطن سے، آج وہ پردیس میں غریب الغربا ہے۔ تو اٹھو حضور دے دین آستے، حضور کے دین کے لیے اٹھیں۔ بس ہم اذان دے کے جا رہے ہیں، نہ کر دے بھی بہت لمبی میں گال کر گئے، ویسے میں اتنی لمبی تقریر کرتا نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ بس ہاتھ جوڑ کے جا رہے ہیں۔ دسو جی تسی خود خاندانی لوگ بیٹھے ہو، کوئی بندہ تو آٹھا درد ہوتے آ جائے، آپ کے دروازے پہ آ جائے، اور وہ اپنی ذات کے لیے نہ ہے، دین آستے وہ جولی پھیلائے تھے، تسی اس نے خالی ہاتھ بھیجو گے؟ کہ اسی مولوی بھی ہاں اور دیندار بندے بھی ہیں اور مسافر بھی ہیں، مسافر کی اسی تو آٹے سامنے جھولی پھیلان آستے آئے ہیں، صرف اپنے لیے نہیں۔ خدا کی قسم اسی تو انہوں ایک کہنے ہیں کہ جس نبی کے نام کا کلمہ پڑھا آج انہوں نے نظام مصطفیٰ سے کھڑے ہوتے، آج حضور کے دین کے لیے کھڑے ہو جاتے، پھر سانو خالی جھولی تو نہیں واپس لٹاؤ گے نا جی انشاءاللہ، حضور کے دین کے لیے کھڑے ہوں گے جی انشاءاللہ۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لائے۔ آپ کے بعد صاحب کدھر نے
ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ جناب بانی ہے مدرسے کے تے بادشاہ یہ بہت بڑے نصیب کی یہ بات ہے ٹھیک ہے کہ لوگ اپنی زمین اپنی ساری جگہ انہوں نے مدرسے کے لیے وقف کر دی اب دنیا تو جانا ہے جدو چلے بھی جان گے پیچھے بچے الف لام میم پڑھن گے انہوں نے بھی ثواب ہے تو انہوں نے بھی ثواب ہے چنگے کام کرنے نے سارے ان کے دستے بازو بنے علامہ صاحب کے ان کے انشاءاللہ اس علاقے دے بچے تسی حافظ بنانے نے انشاءاللہ اس مدرسے کو آپ نے جو سے ہے وہ دین کا مرکز انشاءاللہ آپ نے بنانا ہے اسی بھی بڑی بڑی جگہ تے گئے جی ایسے میں آ رہا سا رستے میں انہوں نے کہہ رہا سا میں اتنا دور گراں اتنی جگہ میں کہتی ادھر کیا مجموعہ میں کہ لوگ ہونے تو پھر دسو اسماء بنے ہیں کہ نہیں بنے پھر روحانیت کیسی ہے تو آپ لوگوں نے حضور کے دین کے لیے کھڑے ہونے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری چلنے والی سانس تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے لبیک لبیک